الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين فرمانے آخری نبی مکی مدنی عربی قرشی ہاشمی مطلبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس دن کے اور اس رات کے گناہ بخش دے، کہ اس دن کے اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ اللہ اکبر۔ برسے کی رحمت شاہ ابرار بن یقین، مٹ جائے گا گناہوں کا کاجل درود پڑھو، ان کی بارگاہ منور میں صبح و شام، کونین میں ہے سب سے جو افضل درود پڑھو۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، حضور علیہ السلام کی ساری امت کے اور خصوصاً حضور سیدی داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے سوال کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ پیارے مومنین، اعتکاف کی نیت کرنے نویت سنت الاعتکاف۔ ہم چونکہ عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کرنے ہیں، صرف عبادت نہیں، عبادات، نماز میں عبادت، مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت، سانس لینا اللہ کو نیکیاں تو اس ضمن میں بندہ جو ہے شرعاً مسجد میں کھا پی نہیں سکتا، سو نہیں سکتا۔ اگر آپ اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو آپ کے لیے جائز ہو جائے گا، اور جب تک آپ رہیں گے اعتکاف کی نیت کا بھی ثواب ملتا رہے گا، مفت میں اعتکاف کا جو ہے نا وہ ثواب ملے گا۔ آج 23 اگست ہے 2024 اور آج تاریخ ہو گئی ہے 18 ہے نا، تین دن ہے خوش مبارک کی۔ چاند کی تاریخ آج کتنی ہو گئی؟ آج 17 ہے، آج 17 تاریخ ہے، 17 سفر کل سے شروع، آج 17 سفر مظفر ہے 1446 سے ہجری، اور بڑا پیارا دن ہے، کبھی دھوپ آ رہی کبھی چھاؤں آ رہی ہے، برسے گا یہ انشاءاللہ، یہ آسمان برسے گا انشاءاللہ، رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ اور جہاں پر پتہ لگا پاکستان کے حصوں میں کہیں سیلاب بھی آیا ہوا ہے، اللہ کریم وہاں پہ آسانی پیدا فرمائے، وہاں کے مسلمانوں کی خیر فرمائے۔ پیارے مومنین صاحب، آج تذکرہ ہے لاہور کے شہنشاہ لاہور، اولیاء کاملین میں آپ کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالیٰ، یہ آپ کا نام ہے، اب انشاءاللہ ان کے بارے میں سنیں گے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ترجمہ قرآن تنزیل عرفان، پھر قسم ہے آگے بڑھنے والے کی، پھر کائنات کا نظام چلانے والے، پھر قسم ہے آگے بڑھنے والے، پھر کائنات کا نظام چلانے والے۔ پیارے مومنین صاحب بھائیوں، سفر مظفر کا پیارا پیارا مہینہ، 20 سفر مظفر کو عالم اسلام کی مشہور و معروف ہستی تاجدار لاہور حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس پاک ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ان کا کچھ منقبت کے بھی اشعار پڑھیں گے انشاءاللہ، وقت مناسب یاد کروا دیجیے گا انشاءاللہ۔
حضور سید ذات بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 400 ہجری کو دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کا نام پاک علی، والد صاحب کا نام مبارک عثمان۔ حضور سید ذات بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ افغانستان کے علاقے غزنی کے رہنے والے ہیں۔ غزنی کا ایک محلہ ہے وجویر۔ داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس محلے میں رہتے تھے، اسی نسبت سے حجویری کہلائے۔ آپ نجیب الطرفین یعنی حسنی حسینی سید ہیں۔ ابتداءً ہی سے بڑے پرہیزگار، نیک، پارسا، عبادت کرنے والے، علم دین کا شوق رکھنے والے تھے۔ تقریباً 34 سال کی عمر مبارکہ میں لاہور آپ کی تشریف آوری۔ 34 سال کی عمر میں آپ لاہور تشریف لائے۔ اللہ یہاں نیکی کی دعوت کو عام کیا، دین اسلام کو پھیلایا، لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی، اپنے اخلاق سے، کردار سے، کبھی بیانات فرما کے، کبھی کرامات دکھا کر بے شمار کفار کو مسلمان کیا۔ جو پہلے سے مسلمان تھے انہیں سنتوں کا پیکر بنایا، کئی عالم بنائے، کئی لوگوں کو اپنی تربیت میں رکھ کر بلائے کے بلند مقامات پر پہنچایا۔ کم و بیش 30 سال کے عرصے میں آپ نے برِ صغیر پاک و ہند، جو برصغیر تھا اس کا برِ صغیر میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ پختہ قول کے مطابق آپ نے 465 سن ہجری کو اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ کا مزار اقدس مبارک لاہور میں ہے۔ آپ کی نسبت سے لاہور کا مرکز الاولیاء اور داتا نگر بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ حضور سید ذات بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے مختصر ترین تعارف شامل۔ ابتداء پارہ 30 سورہ نازعات کی 2 آیتیں سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آئیے ان آیات کی وضاحت سنتے ہیں، پھر ان آیات کی روشنی میں حضور سیدی داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض کا تذکرہ قرآن کی آیتوں سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر قسم ہے آگے بڑھنے والوں کی، پھر کائنات کا نظام چلانے والوں کی۔ اس مقام پر اصل میں 5 صفات ہیں جن میں اللہ پاک نے قسم ارشاد فرمائی۔ ان میں سے 2 صفات ہم نے سنی کہ فرمایا آگے بڑھنے والوں کی قسم، کائنات کا نظام چلانے والوں کی قسم۔ یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیجیے کہ پوری کائنات کا نظام اللہ پاک ہی چلاتا ہے۔ کائنات کا نظام کون چلاتا ہے؟ اللہ پاک ہی چلاتا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ کن فرما کر ہزاروں جہان پیدا فرما سکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اسی کے محتاج ہیں۔ مگر اللہ پاک نے اپنے ہی قانون سے یہ نظام بنایا کہ کسی کو اس کائنات کے نظام کی دیکھ بھال کی ذمہ داریاں عطا فرماتا ہے۔ جیسے فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں دی گئی ہیں، سونپی گئی۔ کوئی فرشتہ بارش برساتا ہے، کوئی فرشتہ روح نکالنے پر مقرر ہے، کسی کی پہاڑوں پر ذمہ داری ہے، کوئی سمندروں پر، دریاؤں پر مقرر ہے، کوئی یہ جو ہمارے چلتے ہیں بادل میں آپ نے دیکھا وہ جو گرج چمک پیدا ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے ایک فرشتہ ہے راعد۔ کیا نام ہے؟ راعد، را عین دال۔ سورہ رات بھی ہے، قرآن پاک کی سورت بھی ہے سورہ رات۔ اس فرشتے کے بارے میں چھوٹے قد کا ہے، زیادہ بڑا قد اس کا چھوٹا قد ہے۔ یہ ہنٹر مارتا ہے تو جس سے چمک پیدا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بجلی چمکتی ہے، بجلی کڑکی، وہ جو کوڑا مارتا ہے بادل گرجتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے۔ غرض یہ کہ رب کریم کا یہ نظام ہے اور جسے چاہتا ہے اسے چلانے پر معمور کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا۔ اس مقام پر وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی اللہ پاک نے قسم ارشاد فرمائی۔ نظام چلانے والے، کائنات کا نظام چلانے والے یہ کون ہیں جن کو اللہ پاک نے کائنات کے نظام کی دیکھ بھال دی ہے، ذمہ داری دی۔ امام فخر الدین رازی، حضرت علامہ محمود آلوسی، امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور دیگر کئی مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام نے فرمایا سے مراد اولیاء کرام کہ وہ پاک روحیں بھی ہو سکتی ہیں جو دنیا میں اللہ پاک کے قرب کی مشتاق رہیں، پھر جیسے ہی وہ اپنے جسموں سے جدا ہوتی ہیں تو تیزی سے اللہ پاک کے قرب کی طرف بڑھتی ہیں، لہٰذا یہ آگے بڑھنے والے ہیں۔
پھر اللہ پاک نے جیسے فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں عطا فرما رکھی ہیں، ایسی ان اولیاء کرام کی بھی پاک روحوں کو مختلف کاموں کی ڈیوٹیاں سونپ دی جاتی ہیں۔ یہی وہ پاک روح ہیں جن کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمائی فالسابقات فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، پھر قسم ہے آگے بڑھنے والوں کی، پھر کائنات کا نظام چلانے والوں کی۔ اللہ اکبر، پاک روح فرشتوں سے مل جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اور بھی مقامات پر اس بات کا بیان موجود ہے کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی پاک روحیں جب ان کے جسموں سے جدا ہوتی ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے سے معلوم ہوا کہ ولی اللہ کی پاک روحوں کو فرشتوں کے ساتھ شامل کر دیا جاتا ہے، ہو جانے کا حق دے دیا جاتا ہے۔ اللہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا حضرت جعفر طیار؟ بڑے پیارے صاحب، حضور علیہ السلام سارا منظر ملاحظہ فرما رہے تھے۔ ان کا ایک بازو کٹ گیا ہے، دوسرے بازو میں پکڑ لیا ہے، دوسرا بازو بھی کٹ گیا ہے، اب انہوں نے اپنے جسم سے پکڑ لیا ہے، یعنی اس طرح یہ کہ حضور علیہ السلام سب ملاحظہ فرما رہے، سب خبر دے رہے ہیں، غیب کی خبر ہے نا، تو سامنے تھوڑی بیٹھے ہوئے، تشریف فرما سامنے تھوڑی، مقابلہ کہیں اور ہو رہا ہے، جنگ کہیں اور ہو رہی ہے، سرکار علیہ السلام مدینے پاک میں بیٹھ کے ساری خبریں اشارہ فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول میں آپ جنگ موقع میں شہید ہوئے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار عالمگیر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، قریبی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ حضرت اسماء بن امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھی۔ اچانک حضور علیہ السلام نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا، حالانکہ وہاں سلام کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے جواب دیا؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے اسماء، یہ جعفر ہیں جو حضرت جبریل اور میکائیل کے ساتھ جا رہے تھے، انہوں نے مجھے سلام کیا اور جعفر نے مجھے بتایا کہ جنگ کے دوران میرے جسم پر 73 زخم لگے تھے، میں نے اسلامی پرچم سیدھے ہاتھ میں لیا، میرا وہ ہاتھ کٹ گیا، پھر میں نے اسلامی جھنڈا الٹے ہاتھ میں لے لیا، میرا وہ بھی ہاتھ کٹ گیا۔ اللہ پاک نے ان ہاتھوں کی جگہ مجھے 2 پر عطا فرمائے جن کے ذریعے میں فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوں اور جہاں چاہتا ہوں چلا جاتا ہوں۔ یہ ہے صحابی رسول حضرت جعفر طیار آئے اور ایسا ٹھیک ہے۔ امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا کہ سرکار عالمگیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رات میں نے جعفر کو دیکھا، ان کے 2 پر تھے اور وہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اڑے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے نیک بندے اور یہ کرام جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کی روحیں جسموں سے جدا ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں کہ معاذ اللہ وہ مر کے فنا ہو جاتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں مختلف ڈیوٹیاں سونپ دی جاتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ مضمون موجود ہے کتابوں میں، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر تھی اور میری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد زیادہ بہتر ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میری ہر پچھلی گھڑی، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اس میں حضور علیہ السلام کو جو کمالات اللہ نے عطا کیے وہ سب شامل ہیں اس کے اندر، جو کمالات عطا کیے ہیں، جو آپ کو تصرفات کی اللہ تعالیٰ نے، اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جاتا ہے، اضافہ ہی ہو جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پیارے محترم صاحب بھائیوں، قرآن پاک میں احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اولیاء کرام اپنے اپنے مزارات میں زندہ ہیں، ان کی روحیں مختلف کام انجام دیتی ہیں، انہی میں سے ایک کام اپنے عقیدت مندوں کی مدد کرنا بھی ہے۔ جی ہاں، حضور داتا پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی ولی کامل بلا شک و شبہ، ولی کامل، سید ذاتی نجیب الطرفین سید، ماں کی طرف سے بھی سید، باپ کی طرف سے بھی سید۔ اللہ اکبر، بہت بڑے عالم فاضل تھے، ولایت کے بلند درجات پر بلند تھے آپ، اور آپ اپنے مزار پاک میں ابھی بھی زندہ تصرف رکھتے ہیں، ابھی بھی زندہ تصرف رکھتے ہیں۔ چاہیں تو آپ اپنے چاہنے والوں کو دیدار سے ملوا سکتے ہیں۔ جی ہاں، دیدار سے ملوا سکتے ہیں۔ بات پتہ کیا، یہ یاد رکھیں،
آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. آنکھ والا کون؟ بینا، جس کی آنکھیں ہیں. آنکھ والا تیرے جوبن، وہ آنکھ والا یہ نہیں جو تیری میری آنکھیں، یہ نہیں، جس کے دل کی آنکھیں روشن ہوتی ہے. وہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. دیدہ کور کو کیا نظر ہے، وہ اندھے کو کیا نظر ہے کہ کیا وہ دیکھے. ابھی ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ والے اس سے بھی ورا دیکھتے ہیں. کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ایسے اولیاء کاملین گزرے ہیں، زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کی تحریریں پڑھ لیا کرتے تھے. جی ہاں، پڑھ لیا. ایسے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے گزرے ہیں. حضور سید غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک ہیں. وہ تو لوح محفوظ کو اپنی جگہ پر، وہ تو دلوں کے نقوش جو لکھے ہوتے ہیں وہ پڑھ لیا. دل بے چین ہو رہا ہے، وہ اس کے بارے کا تذکرہ ہوا ہے کہ ان کا ذکر خیر کیا جائے. انشاءاللہ کریں گے 2 مہینے بعد، 12 ربیع کے بعد 11ویں شریف کی انشاءاللہ ان کا تذکرہ پڑے گاجی واجی کریں گے انشاءاللہ. خیر پیارے محترم صاحب بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہوتی ہے. خود سے کوئی کچھ نہیں ہے، یہی نہیں کوئی کچھ نہیں ہے. یہ جائے کہ ہم انہی کے اوپر بات کر کے انہی کو جو ہے نا وہ تذکرہ کر کے ہی نہ، کوئی کچھ نہیں ہے. نہ میں نہ میرا باپ کچھ اللہ کے بغیر، اللہ کی اذن کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. کوئی دنیا کا شخص ایسا نہیں کہ اللہ کے بغیر کوئی کہے کہ جناب میں تو اللہ کے بغیر ہی سارے کام کرتا. وہ شیطان ہی ہے، وہ شیطان ہی ہے. 12 پیارے محترم صاحب، یہ تو اللہ والے ہوتے ہیں. یہ جو مزارات ہو رہی ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے محفوظ صاحب کی بارگاہ میں پہنچانے کے یہ اسٹیشن ہے. یہ اسٹیشن ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. ایسا اچھا، بابا غلام فرید بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، ماضی قریب کے ہی ہیں، زیادہ پرانے نہیں. ان کے دل میں ایک خواہش تھی کہ کسی طرح اللہ پاک کا قرب ملے، باطن کی صفائی ہو، دل کے دروازے کھل جائیں. یہی خواہش لیے عبادات کرتے، ریاضتیں کرتے، بزرگوں کی خدمت کرتے، حاضر ہوتے. جو مقصود تھا وہ حاصل نہ ہوا، بہت مایوس ہوئے. اتنے مایوس کہ خودکشی کا ذہن کر دیا. اسی مقصد کے لیے زہر کے خرید دیا. مگر اللہ پاک کا ان کے اوپر کرم ہوا، رحمت ہوئی. سوئے تو قسمت جاگ اٹھا. حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بگڑی بنانے کے لیے خواب میں تشریف لے آئے. آپ کے ساتھ ایک اور بزرگ موجود تھے. داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ نے بابا غلام فرید کا مسئلہ ان کے بزرگ کے سپرد کر دیا. آنکھ کھلی تو خوش تھے، خودکشی کا برا ارادہ بھی طرف کر دیا. مگر اب سوچ میں ہے کہ وہ بزرگ کون تھے، ان سے کیسے ملوں. ایک دن کسی دوست کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے. دوست نے کہا اگر دل کی مراد چاہتے ہو تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جاؤ. کہاں چلے جاؤ؟ کتھے میرے علی کتھے تیری صدا. یہی پڑھ لو میرے 12 میں لال. کتھے میرے علی، مزہ نہیں آ رہا؟ پھر دوبارہ کتھے میرے علی کتھے تیری صدا، مشتاق کیا کتھے جاڑیاں. یہ تو ہم نے کیا پتہ بھی نہیں ہمیں یہ بات کیا ہو رہی ہے. یہ شعر کہاں کہا، کیسے کہا، کیوں کہا، سانو تو خبر ہی کوئی نہیں نا. اور پوچھو تو انہوں نے ماج ملکا ما سلکا ماک ملکا ما اکملکا. کتھے میرے علی کتھے تیری صدا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں. سبحان اللہ. جنت میں ایک طرف سبحان اللہ کہنے سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب بزرگوں کا ذکر آتا ہے نا ایسے دل بے چین ہو جائے. ہاں بے چین ہو جاتا ہے یار. ان کا تذکرہ خیر اور زیادہ، ٹائم اتنا نہیں ہوتا، کیا کریں گے. خیر فرماتے مجھے کیا چاہیے تھا، دل کی مراد پوری ہو گئی. اس کے لیے میں گولڑا شریف بھی حاضر ہو گیا. جیسے ہی پہنچا تو کیا دیکھا ہوں، یہی وہ بزرگ تھے جو سید داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ آئے تھے.
اللہ اکبر. اور پھر میں نے شاہ صاحب کے ہاتھ میں بیعت کی, ان کی غلامی میں رہ کر باطن کی صفائی کی اور نیکیوں میں مصروف ہو گئے. اللہ اکبر. کیا بات, کیا بات. لاہور کے رہائشی صاحب کا بیان ہے, کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ السلام کے لیے حاضر تھا. راستے میں لوہاری گیٹ کے پاس ایک شخص نظر آیا, وہ سرما بیچ رہا تھا. میرے دوست نے اس بوڑھے شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا, یہ شخص داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندہ کرامت ہے. میں نے حیرانی سے پوچھا, وہ کیسے؟ بولا چلو اسی کی زبانی سنتے. ہم دونوں اس کے پاس چلے گئے. اس سے واقعہ پوچھا تو کہنے لگا 25 یا 30 سال پہلے کی بات ہے, میں اپاہج یعنی معذور تھا, مجھ سے چلا نہیں جاتا تھا, مگر میری عادت تھی کہ جمعہ کی نماز داتا حضور کی بارگاہ میں ہی پڑھتا تھا. میں وہیں پہ پڑھتا تھا, مزار شریف کی جو مسجد ہے وہیں پہ پڑھا کرتا تھا. میرے بیٹے مجھے لے جاتے تھے, واپس بھی لے آتے تھے. ایک دن جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر تھا, اقامت کہی جا رہی تھی. میں نے دیکھا ایک نورانی چہرے والے بزرگ میرے قریب ہی کھڑے ہیں. انہوں نے فرمایا, تم کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ تم کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے کہا, میں تو اپاہج ہوں, ٹانگوں سے معذور ہوں. ان بزرگ نے زور سے میرا بازو پکڑ کے فرمایا, اٹھو, تم بالکل ٹھیک ہو. انہوں نے جو ہی مجھے اٹھایا تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. گویا میری ٹانگیں کبھی بیمار تھی ہی نہیں. نماز کے بعد میں نے ان بزرگوں کو بڑا ہی تلاش کیا تو وہ مجھے ملا ہی نہیں. اللہ اللہ. میں ہوں عیسیاں کا مریض اور تم طبیب آسیاں, ہو عطا مجھ کو گناہوں کی دوا داتا پیا. ایک نیک بزرگ گزرے ہیں, ملا جمال طلبی, لاہور کے رہنے والے تھے. انہیں داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ سے بہت عقیدت تھی. 12 سال تک مسلسل ان کا معمول رہا کہ داتا حضور السلام کے لیے حاضر ہیں, چاہے گرمی ہو, سردی ہو, بارش ہو, طوفان. ایسے لوگ ہیں, ایسے لوگ ہیں وہ نہیں رکتے. مجھے ایک صاحب کا پتہ ہے, وہ ایسا وہ ہیں مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شہزادے. ان کے خلافہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. کافی عمر میں, کراچی کے رہنے والے مہمان ہیں, خوش عقیدہ ہیں, سنی ہیں ماشاءاللہ. ہر ہفتے یہاں پر جمعہ پڑھنے کے لیے آئے. اگر جمعے میں نہ آئے تو ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور آتے ہیں, ضرور آتے ہیں. اور فرماتے ہیں یہ میرا معمول آج سے نہیں ہے, میں نے جب سے ہوش والے جب سے رہتے کراچی ہیں, آتے یہاں پر ہیں, اور اسی ایتھے رہ کے نہیں جاتے. کوئی دور رہ کر بھی پاس ہے, کوئی قریب رہ کر بھی دور ہے. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. خیر پیارے محترم صاحب بھائی, اللہ وہ فرماتے کہ کسی نہ کسی طریقے داتا حضور کو جایا کرتے. ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ملا جمال طلبی کو شدید بھوک لگی, پیسے بھی موجود نہیں تھے, کھانا بھی کہیں سے نہیں مل سکا. اسی حالت میں ایک باغ میں چلے گئے. شہتوت کا درخت تھا, اس کے نیچے کھڑے ہو گئے. اچانک کیا دیکھتے ہیں, درخت پر ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف فرمایا, ملا جمال شہتوت کھاؤ گے؟ یہ کہہ کر انہوں نے شاخ کو جھونکا دیا, حالانکہ یہ شہتوت کا موسم بھی نہیں تھا. پھر بھی اس درخت کے تازے پکے ہوئے شہتوت گرنے لگے. ملا جمال طلبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, مجھے یقین ہے کہ یہ وہ بزرگ داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے. سبحان اللہ. پیارے محترم صاحب, دعوت اسلامی کے الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے فیضان اولیاء, یہ دعوت اسلامی فیضان اولیاء ہے. الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اولیاء کرام دعوت اسلامی والے عاشقان رسول پر کرم نوازیاں فرماتے ہی رہتے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, چند اسلام بھائی جو کہ دعوت اسلامی والے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے کے مسافر تھے, سنتیں سیکھ رہے تھے, نیکی کی دعوت عام کر رہے تھے. ان کا بیان ہے, ہمارا مدنی قافلہ راہ خدا میں سفر کرتا ہوا لاہور داتا دربار والی مسجد میں پہنچا. ہمارا 3 دن کا قیام تھا. مدنی قافلے کے جدول کے مطابق سنتیں سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگا ہوا تھا. اسی دوران ایک صاحب تشریف لائے. انہوں نے عاشقان رسول کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ ملاقات کی. کہنے لگے, الحمدللہ آج رات میری قسمت کا ستارہ چمکا. حضور داتا کنکش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجھ گناہگار کے خام میں تشریف لائے. فرمایا, دعوت اسلامی کے مدنی قافلے والے عاشقان رسول 3 دن کے لیے میری مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں, تم ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو. لہٰذا میں مدنی قافلے والوں کی خیر خواہی کے لیے کھانا لایا ہوں, اسے قبول کر لیجیے.
کیا عرض در در پھروں میں بھیک لینے کے لیے، ہے سلامت آستانہ آپ کا داتا پیا، جھولیاں بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں منگتے رات دن، ہو میری امید کا گلشن ہرا داتا پیا۔ پیارے محترم سامعین، آیت کریمہ آپ نے بھی سنی، جنہوں نے نہیں سنی وہ سن لیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فالمدبرات امرا، پھر کائنات کا نظام چلانے والوں کی قسم۔ اس کے تاج امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بعض دفعہ اولیاء کرام کی پاک روحیں خامے تشریف لا کر یا یوں ہی اپنی روحانی توجہ سے ہماری مشکلات کا حل بھی ہمیں سکھا دیتی ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی، الحمدللہ داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے چاہنے والوں کی ایسی امداد فرمایا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ملک عزیز پاکستان کی ایک مشہور و معروف ہستی ہے۔ ایک مرتبہ آپ داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دربار کے ساتھ بنی ہوئی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ میں کئی مرید اور محبت کرنے والے بھی حاضر تھے۔ اتنے میں ایک غیر مسلم وہاں آ گیا۔ لوگوں نے خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ حضور یہ غیر مسلموں کا بہت بڑا عالم ہے، عاشقان رسول علماء کرام سے خواہ بحث کرتا ہے، تنگ کرتا رہتا ہوں۔ اصل میں یہ شخص خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بھی تنگ کرنے کی نیت سے آیا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک سوال پوچھا، کہنے لگا آپ مسلمان لوگ مسجدوں کی دیواروں پر ایک شعر لکھتے ہیں، چراغ و منبر و محراب و منبر، چراغ و مسجد و محراب و منبر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین چراغ کی طرح روشنی بانٹنے والے ہیں، مسجد کی طرح عزت و شان والے، محراب و منبر کے حقیقی وارث ہیں۔ غیر مسلم نے پوچھا آپ لوگ مسجد کی دیوار پر یہ شعر کیوں لکھتے ہیں؟ حضرت سیدنا خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے تاکہ جب بھی کوئی شخص مسجد میں آئے تو اسے پتہ چل جائے کہ یہ مسجد عاشقان رسول، عاشقان اہل بیت اور عاشقان صحابہ کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ جواب سن کر وہ غیر مسلم بولا آپ لوگ مسلمان ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، آپ کو تو چاہیے کہ صرف انہی کی تعریف کرو، آپ کو چاہیے کہ روشنی بانٹنے والا چراغ مسجد کی طرح شان و عزت محراب و منبر کا حقیقی مالک جو ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مانو، مگر آپ لوگ یہ شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کسی اور کے لیے مانتے ہو، لہذا تم لوگ یہ شان صحابہ کے لیے مان کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کرتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے نبی ہیں۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کے کئی جوابات دیے، مگر وہ ایسا ضدی تھا کہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں اور بھی لوگ موجود تھے، اگر اس غیر مسلم کو مطمئن نہ کیا جاتا تو دوسرے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ بیٹھ سکتا تھا۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں سوچ میں تھا کہ اسے مطمئن سیٹسفائی کیسے کروں، تو ابھی سوچ میں کھل تھا کہ داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا آپ کے روضہ پر انوار سے، آپ کے روضہ پر نور سے ایک نور کی شعاع بلند ہوئی اور آ کر میرے سینے میں اتر گئی۔ اسی وقت داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ کے فیضان سے مجھے اس اعتراض کا جواب سمجھ آ گیا۔ میں نے اس غیر مسلم کو کہا اے شخص سن، ہم جو کہتے ہیں چراغ و مسجد و منبر و محراب و منبر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، اس کا حقیقی مطلب یہ بنتا ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہ شان والے نبی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے کسی کو چراغ کی طرح روشنی دینے والا بنا دیا، کسی کو مسجد کی طرح شان و عزت عطا کرنے والا بنا دیا، کسی کو محراب و منبر کا مالک بنا کر قیامت تک کے لیے امام و پیشوا اور مقتدا بنا دیا۔ لہذا اس شعر کے اندر حضرت ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی تو شان ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ بھی بیان ہے کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ لہذا شیخ ظاہر میں صحابہ کرام کی شان ہے، لیکن اصل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کر رہا ہے۔ بس یہ جواب سننا تھا کہ غیر مسلم دھڑام سے گرا اور اس کی پگڑی سر سے اتر گئی۔ اس نے فوراً سنبھلتے ہوئے کہا آج آپ نے جواب دیا ہے، یہ جواب آج سے پہلے مجھے کسی نے نہیں دیا، اور یوں کہہ کر وہ دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ، پیارے محترم سامعین، یہی اولی کرام
ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی بات، ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہ موبائل ہے ہمارے پاس، موبائل، اس میں ایک ایپ ہوئی ایک ایپ ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر کوئی شخص ہے نا، کوئی شخص کوئی اپنا نمبر بتائے، اچھا وہ نمبر آپ بتائیں گے نا، اس میں ڈائل کریں گے آپ کا سارا بایو ڈیٹا اس میں دے دیں گے، ہے ایسے کہ نہیں؟ اب بولو صحیح کہ تھوڑے کو موبائل نہیں گا، تمہیں پتا نہیں گا، نہیں پتا، آج دس دیتا ہوں ایپ کا ڈاؤن لوڈ کریں گے، ملے گا۔ آپ مخاطب جو سامنے والا اس کا نمبر لیں گے، آپ اس کا نام بھی جان لیں گے، آپ اس کی جہاں بھی جانا جانا ہے فیس بک میں اس کا آئی ڈی وغیرہ جو بھی کچھ دیکھنا ہے سارا کچھ دیکھ لیں گے آپ اس کا۔ یہ سب کچھ بتا رہا ہے، اب بولو صحیح۔ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، دنیاوی مثال دے رہا ہوں، کیونکہ باقی باتیں تو لوگوں کی سمجھ میں آتی ہی نہیں آتی، بڑی جلدی جلدی سمجھ جائے گی۔ یہ ہر سب کچھ بتا رہا ہے، یہ موبائل ایپ بتا رہی ہے، انٹرنیٹ بتا رہا ہے، یہ ہمارا یہ ہمارے جو نظام ہے، یہ سائنسی نظام ہے، یہ انٹرنیٹ کا جو نظام ہے، یہ سب کچھ بتا رہا ہے، سب کچھ پتہ لگ جاتا ہے۔ اور جدو یہ سارا کچھ دس دے تے اللہ کے ولیاں دی شان کے بارے جدو کہیے وہ سارا کچھ جانے تانوں موت کیوں پہنتی ہے؟ تانوں نہیں، یہ جو کہتے ہیں ان کو کیا مسئلہ ہے؟ وہاں پہ کیوں اعتراض، یہاں کیوں نہیں ہے؟ بنانے والا یہ انسان ہے، بنانے والا یہ کافر ہے، مثال دے رہا ہوں، وہ سب کچھ کر لے اس کے اندر، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے کچھ نہ کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کی طاقت کچھ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے اختیارات کچھ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نظام ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ نظام جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ترتیب دیا ہے دنیاوی نظام کے ساتھ، یہ آسمانی نظام کے ساتھ، کائنات کا نظام، یہ جو کیا نام ہے بارش برسانے والے فرشتے الگ ہیں، یہ بادل چلانے والے فرشتے الگ ہیں، سورج نکالنے والے فرشتے الگ ہیں، روح نکالنے والے فرشتے الگ ہیں، روح ڈالنے والے فرشتے الگ ہیں، سارے معاملات ہیں، سب کچھ ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ جو نظام ہے، یہ دنیا کا جو نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے سپرد کیا ہوا ہے۔ کس کے سپرد کیا ہوا ہے؟ جس طرح وہ تیری سمجھ میں آ جاتا ہے نا، بات یہ ہے کہ تیری سمجھ میں آ جانی چاہیے، لیکن نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ میں بتاتا ہوں۔ قرآن فرماتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تجھے شعور نہیں ہے، لے کے کتوں آئے گا؟ اور آپ نے تیری جو ڈیوائس پائی، الحمدللہ ہمارے اندر وہ ڈیوائس ہے، اولیاء کرام کو ماننے والے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ اولیاء کرام کو ماننے والے، صحابہ کرام کو ماننے والے، اہل بیت اطہار کو ماننے والے، تمام انبیاء کرام کو ماننے والے، ہر نیک بندے کا ادب کرنے والے الحمدللہ ہم ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت، مسلک اعلی حضرت۔ ہاں کیا کہا میں نے؟ مسلک عشق محبت، عشق محبت، ان سارے پیچھے آ رہی ہیں بولو عشق محبت، عشق محبت۔ جس کے سامنے اعلی حضرت کا نام ہے نا، ذرا کھل اٹھے نا چہرہ، مسکراؤ ذرا، ہاں مسکرا رہے ہیں سارے، اضحک اللہ سنت، سب کے لیے جمع کر۔ اور جس کا چہرہ مرجھا جاتا سمجھ لو دال میں کالا، دال میں کالا تو دال ساری کالا، ایسا دل بھی کالا چہرے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تصرفات عطا فرمائے۔ آخر میں میرے داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کی شان بیان کرنے کے لیے وہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عظیم اشعار پڑھ لیں، پڑھ لیجئے، چلیں پڑھتے ہیں، آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ گنج بخشے رے خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کا ملا رہنما، نا کی سارا پیر کامل کا ملا رہنما، ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا، ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا، آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا، گنج بخشے نور خدا، نا کی سارا پیر کا
مرضی تمہاری دو نہ دو میرے پاس کچھ ہے، میرے پاس ہے، میری مرضی ہے دوں یا نہ دوں، میرے پاس ہے میں کچھ دوں، جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں وہ کیا دے گا؟ ہم ان سے اس لیے مانگتے ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اس لیے کہتے ہیں دو نہ دو مرضی تمہاری تم مدینے کا ٹکٹ میں پکار جاؤں گا، میں پکار جاؤں گا، داتا پیا داتا پیا گنج بخشے مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل رہنما، دولت دنیا کا سائل بن کے میں آیا نہیں، دولت دنیا کا سائل بن کے میں آیا نہیں، مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا داتا پیا، ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا، آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پر کر کرم، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پر کر کرم، کر کرم کروا کرم سب کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ پیارے محترم یہ ہیں حضور سیدی داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختصر ابھی آپ کے سامنے بہت ہی مختصر یوں سے ملے جو میرے پاس لائن ان میں سے ایک لائن میں نے آپ کی خدمت پیش کی ہے، ابھی تو بہت لائنیں پڑی ہیں، خیر جب زندگی نے یاوری کی پھر آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ ابھی اذان ہوگی، اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں ہے۔ حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں میں جائیں، ضرور جائیں، ٹھیک ہے، لیکن بعد اب جائیں، بعد اب واپس آئیں، پیٹ نہ کریں، مزار کی طرف پیٹ نہ کیا کریں، ٹھیک ہے، مزار صاحب مزار کی طرف اب تو مجبوری ہے نماز پڑھنی وغیرہ سارے معاملوں کو فرائض پورے کرنی پڑتی ہے، نماز کے بعد پیٹ نہ کریں، صاحب مزار نہ پیٹنا، انشاءاللہ بڑی برکتیں پائیں گے، اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہفتے والے دن مزید مذاکرہ ہوتا ہے، کل ہفتہ میں مزید مذاکرہ ہوگا، ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا آپ کو، اور اس میں بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان اللہ اکبر اللہ